آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کا جو موضوع تھا وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات تھے, مائنز اینڈ منرل بل تھا اور افغانیوں کی ان کے وطن واپسی. یہ ان کا بنیادی طور پر موضوع تھا. کچھ سیاسی معاملات پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. 19 اور 20 کو جو انہوں نے اجلاس بلایا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے, لیکن زیادہ تر انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے منرلز کے بل کے حوالے سے, بلوچستان کے حالات کے حوالے سے. اور آج ہم نے پرائم منسٹر کی طرف سے, انفیکٹ وہ کل ہوا تھا, دیکھا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا ریلیف ہے وہ عوام کو منتقل کرنے کی بجائے انہوں نے بلوچستان کی خوشحالی کے لیے وقف کرنے کا یا ان کو دینے کا اعلان کیا, جس پر آج چیف منسٹر بلوچستان نے پریس کانفرنس بھی کی, اسے خوشائند بھی قرار دیا, وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات یا بڑا دلچسپ دعویٰ جو ہے وہ حامد رضا صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل بل بلوچستان میں دھوکے سے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تنخواہوں میں اضافے کا بل کہہ کر لوگوں کو یہ سامنے پریزنٹ کیا گیا اور وہ منظور ہو گیا, انگریزی میں تھا, ایم پی ایس کو سمجھ نہیں آیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بل کچھ اور پاس ہو گیا. کیا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کئی چیزیں, کل کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے آج تک ذرائع سے چل رہی ہیں. خان صاحب نے کیا کہا ہے, افغانیوں پر کے معاملات پہ بھی انہوں نے کیا کوئی بات کی ہے, مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے تو کچھ چیزیں کہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے کہ خان صاحب نے کیا ہدایات کی ہیں. ذرا اس پہ ہم بات کر لیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست, اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے جو سپریم کورٹ میں پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے, 17 اپریل کو دوبارہ اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے, وہ درخواست انہوں نے ایک دن پہلے واپس لے لی ہے سماعت سے. 5 ججز کی جو درخواست تھی ٹرانسفر کے حوالے سے, یہ کیوں ہوا ہے؟ ان تمام معاملات میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب تشریف فرمائے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, کل عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے جیل میں ملے بھی ہیں. فیصل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر مملکت ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھیل داس صاحب. شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں, بلوچستان حکومت کے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کر رہے ہیں. شاہد رند صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. شاہد رند صاحب, کیا ایسا ہوا ہے بلوچستان میں؟ تھینک یو اسد فار ہیونگ می ان یور شو. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے, پھر میں بطور حکومت کے ترجمان اگر کہوں کہ ایسے ہی لوگوں کے ایسے ہی بیانات کی وجہ سے جب قوانین بنتے ہیں تو ان قوانین کو پھر ہم آزادی صحافت سے جوڑتے ہیں. بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز کا جو بل پہلی مرتبہ پیش ہوا, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک تو جیسے ہی پیش ہوتا ہے صوبائی اسمبلی اس کی منظوری دے سکتی ہے, یا پھر ایک متعلقہ جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے اس کے سپرد کیا جاتا ہے, جس کی سربراہی اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے, گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. پھر اس میں وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, پھر وہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہے, آیا یہ بل ٹھیک ہے, نہیں ہے, غلط ہے. پھر اس کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا انیشیٹو تھا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور مائنز اینڈ منرلز کے جو منسٹر ہیں شعیب نوشیروانی, انہوں نے اس قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں مائنز اونرز جو ایسوسی ایشن ہے ان کے نمائندوں کو بلایا, بطور آبزرور بھی اور بطور ان کے اسٹیک ہولڈر بھی. ان کا انپٹ بھی اس میٹنگ میں لیا گیا اور اس کے بعد کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ جو دی, اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ بل منظور ہوا. اگر یہ کہنا جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس پر اعتراض مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا, مولانا صاحب بہت قابل احترام ہیں, بلوچستان کے ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. جو بھی وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے, لیکن گورنمنٹ کو اپنا بل منظور کرانے کے لیے جو ڈیو پروسیس فالو کرنا تھا وہ ڈیو پروسیس فالو ہوا. اس ڈیو پروسیس سے ویٹ ہو کے یہ بل دوبارہ اسمبلی میں آیا. اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اس کمیٹی کے جو رکن ہیں, جو کہ چیئرمین بھی ہیں مائنز اینڈ منرلز کی منسٹری کی کمیٹی کے, انہوں نے دوبارہ اسے بل کو پیش کیا اور اس کے بعد اس کی منظوری ہوئی. اب اگر کل ہم صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو کہیں کہ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں تو 35 پنچر سے شروع ہونے والے جو دعوے ہیں, ان کا دعویٰ اس بنیاد پر ہے, وہ کہتے ہیں ایک رکن اسمبلی جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا. بہرحال چلیے میں ذرا شاہد صاحب واپس آتا ہوں, کیونکہ اختر مینگل صاحب نے دھرنا ختم کیا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات والا معاملہ بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ فیصل چودھری صاحب, کل آپ کی اس موضوع پر عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی
اور انہوں نے اس پر پوری طرح سے اس پر ڈسکشن کرنے اور اس سے مشروط کیا ہے. لیکن چیف منسٹر صاحب تو یہ سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ اس میں کوئی وفاق نے کوئی قدغن نہیں لگائی یا اس کے اوپر کوئی انسسٹ نہیں کیا یا اپنا اتھارٹی کو تھوپا نہیں ہے, بلکہ ہماری اتھارٹی ہم سے کوئی نہیں لے رہا ہے. ان کی رائے تو بڑی واضح ہے, اس پہ تو پھر اختلاف کیا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے, اس میں جو مائن اینڈ منرل بل کا جو اعتراض کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی یہ کوتاہی ہے ان کی طرف سے کہ ابھی جن شکوں پہ اعتراض ہے اس شک وائز جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. یہ بل جو ہے یہ کافی کنٹروورشل ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے کل بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ مجھے علی امین صاحب کے ساتھ جو سینئر قیادت ہے کے پی کی, ظاہر اس میں مائن اینڈ منرل کے بھی لوگ ہوں گے جو ان سے متعلقہ وزیر ہیں, سیکرٹری ہیں, یا جو سینئر قیادت ہے جنید اکبر وغیرہ ہیں, اور مزمل اسلم صاحب ہو سکتے ہیں, مطلب سینئر قیادت کا انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہاں کے بریف دیں گے, اس کے بعد یہ بل پروسیس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو مائن اینڈ منرل بل کے اوپر جو ہے کافی سارے تحفظات لوگوں کو ہیں. ایک تو یہ بل جو ہے کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ بل جو ہے وفاق سے آیا ہے اور یہ بلڈوز کرایا جا رہا ہے. جے یو آئی نے بھی اعتراض اٹھایا, جے یو آئی نے بھی یہ کہا. تو یہ ایک بل جب کنٹروورشل ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بہتر ہے کہ آپ عوام کو اس میں اعتماد مل لیں. دیکھیے, مائنز اینڈ منرل 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کی جو ایک آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرویل کرتے ہیں, تو انہی کو پرویل کرنا ہے. تو آج جمعیت علماء اسلام نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے, آئی تھنک اے این پی نے بھی, اور اس پہ پھر پی ٹی آئی کی بڑی کیٹیگوریکل حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ سی ایم صاحب اپنی دے سکتے ہیں, لیکن حتمی طور پہ یہ بل مشروط ہے عمران خان صاحب کی نوٹ کے ساتھ. تو وہ نوٹ کل انہوں نے کہا کہ ایک تو پابندیاں ہٹائی جائیں, سیاسی رفقا کار سے ملاقات سے بریف کیا جائے, اور یہ بریفنگ جو ہے وہ ان کو دی جائے. اور ظاہر ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ کافی کمپریہنسو بریفنگ ہونی ہے, اس میں کافی ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ وہاں پہ بات کے چیز کے بغیر جو ہے اگر یہ منظور ہوتا ہے تو میرے خیال میں ایک تو یہ منظور بھی نہیں ہوگا, صحیح, کیونکہ عمران خان صاحب کا نوٹ نہیں آیا ہے. تو اس پہ جو بھی تحفظات ہیں ممبران کے لوگوں کے, وہ سی ایم صاحب کو اور ان کیبنٹ کو بالکل اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, یہ ورکرز کی بھی ڈیمانڈ ہے اور ہماری بھی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. کھیلدار صاحب, یہ جو جے یو آئی کا اعتراض ہے وہ بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی معدنیات کا جو بل ہے یہ وفاق نے بھیجا ہے, اور اس پر سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی یہ چاروں صوبوں کو ایک ہی طرح کا بل ایک ہی وقت میں ایک ہی ذرائع سورس سے بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پاس کر کے بھیجیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا حقیقت ہے اس میں کہ وفاق نے یہ بل بھجوایا ہے کہ بس آپ جیسے ہم نے بھیج دیا اس کو پاس کر کے واپس بھیجیں؟ بہت شکریہ اسد صاحب. دیکھیں, جو بھی ہے مگر بل پاس تو اس اسمبلی کو کرنا ہے, جس طرح بلوچستان اسمبلی نے کیا ہے, جس طرح باقی اسمبلیاں کریں گی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی بلڈوز تو نہیں کر رہا یا ان کو کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی نا. بل ایک میں سمجھتا ہوں ملک کے فائدے میں ہے, صوبے کے فائدے میں ہے, اور جو پاکستان کی ترقی ہے, خوشحالی ہے, اس پہ رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ اس قسم کی گفتگو کیوں ہوتی ہے جب بھی کوئی ترقی کی بات ہو, جب بھی کوئی تعمیر کی بات ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ صوبے کے بھی مفاد میں ہے, ملک کے بھی مفاد میں ہے. اگر کوئی صوبہ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی صوبے میں کسی شک پہ, جس طرح فیصل چودھری صاحب نے بھی بات کی, وہ قانون سازی کرنا اس اسمبلی کا اختیار ہے. وہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے, ایک قانونی پروسیس جس طرح بلوچستان میں ہوا ہے. مگر کچھ لوگ انتشاری ہیں جو ہر چیز میں انتشار, ہر چیز پہ مطالبہ. مجھے بتائیں, اگر عمران خان کی آزادی ہو جائے تو بل ٹھیک ہے, اگر عمران خان آزاد نہیں ہے تو یہ بل صحیح نہیں ہے.